ایک پاکستانی لڑکی جو کہ 2005 میں کینیڈا پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور وہاں سے ڈگری حاصل کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ مڈل ایسٹ میں یعنی ابو دھابی میں جا کے جاب کرتی ہے۔ اس کی عمر 35 سال ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس نے صرف اس لیے شادی نہیں کی ہوتی کہ میں کوئی پاکستانی اچھا سا خاندانی لڑکا تلاش کر کے تو شادی اس کے ساتھ کروں گی۔ لیکن جب اس کو ایک اچھی فیملی کا پاکستانی لڑکا ملا تو اس لڑکے نے شادی کے 2 مہینے بعد ہی اس کے ساتھ کیا کیا کہ آج تک اس کیس کو جو ہے نا پاکستان کا ایک بہت بڑا کیس سمجھا جا رہا ہے۔ یہ جناب شاید آپ نے پہلے بھی اس کی انفارمیشن لی ہو، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں اب اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے۔ یہ جو سارا انعام لڑکی ہے، یہ 2005 میں اپنی ڈگریز وغیرہ ہر چیز مکمل کر کے اس کے بعد پھر وہاں پر مزید اسٹڈی کر دیا، کورسز کرتی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں رہتی ہے۔ اس کا باپ پیشے کے لحاظ سے ایک انجینئر ہوتا ہے، یہ انتہائی پڑھی لکھی فیملی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جب اس کا باپ انجینئر ہوتا ہے تو وہ مڈل ایسٹ کے مختلف ملکوں میں بھی جاب کر چکا ہوتا ہے، لہٰذا سارا کی جو ایجوکیشن ہے وہ جسٹ کینیڈا میں نہیں ہوتی، پاکستان سے لے کے مڈل ایسٹ اور جہاں جہاں اس کے والد کی جاب رہی ہے وہ وہاں پر پڑھتی رہی۔ انتہائی ٹیلنٹڈ اور انتہائی ملنسار لڑکی، خوش شکل لڑکی، یہ جناب آخری وقت میں جب کینیڈا میں اپنی ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہے تو اس کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایسے پروفیشن کو چنا جائے کہ جس میں عزت ہو، روزگار ہو، اور خاص طور پر جو اس نے اسٹڈی کی ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں۔ تو اس کو بہت بڑی ایک اپرچونٹی ملتی ہے ابو دھابی میں، اور یہ ابو دھابی میں جاب کے سلسلے میں چلی جاتی ہے، اچھی سیلری، اچھی جاب اس کی لگ جاتی ہے، اور وہاں پر یہ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ سوچتی ہے کہ وقت آ گیا ہے، 35 سال ایج ہو چکی ہے، تو چلے کوئی ایسا لڑکا مل جائے جس کے ساتھ میں شادی کروں۔ اچھا، یہ نہیں پتا کہ اس کی پاکستان میں ایک اسی کے عمر کا یا اس سے زیادہ عمر کا جو آدمی ہے، اس کی پہلی ملاقات سارا کے ساتھ کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، لیکن 3 ملاقاتوں کے بعد سارا اور اس کا جو پاکستانی شوہر تھا جس کے ساتھ اس نے شادی کی، شادی ہو گئی۔ اب شادی جو ہے نا وہ بھی چکوال میں ہوئی جہاں اس کا آبائی علاقہ تھا لڑکے کا، اور شادی میں نہ لڑکی کی طرف سے نہ لڑکے کی طرف سے کسی کو مدعو کیا گیا، صرف 6 بندوں نے نکاح میں حصہ لیا، اور 2 ہائی پروفائل فیملیز کا آپس میں بندھن بندھ گیا، یعنی کہ دونوں طرف سے کسی کو، مہمانوں کو کیا، گھر والوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا، شادی ہو گئی۔ یہ بات ہے جولائی 2022 کی، جولائی 2022 کو ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کا شوہر جو ہے نا وہ اپنی ماں کے ساتھ اسلام آباد کے قریب واقع چک شہزادہ میں ایک فارم ہاؤس میں رہتا ہے۔ اس کی والدہ اور اس کے والد کو آلریڈی پہلے کی طلاق ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یہ آدمی اپنی والدہ کے ساتھ فارم ہاؤس میں رہتا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے اور سارا کو یہ اس کا شوہر لے کے چک شہزادہ میں آ جاتا ہے اور وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن شادی کے چند دن تک یہ اپنے اس فارم ہاؤس پر لڑکی رہتی ہے۔ جاب کے سلسلے میں یہ دوبارہ چلی جاتی ہے ابو دھابی۔ یہ جو لڑکا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ تو زیادہ پڑھا لکھا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی جاب ہے، جبکہ تیسری اس کی جو بیڈ ہیبٹ تھی وہ تھی کہ یہ نشئی تھا، نشے کرتا تھا، بگڑا ہوا ایک آدمی تھا۔ 2 بار اس نے پہلے بھی شادیاں کی تھی اور دونوں بار لڑکیاں طلاق لے چکی تھی۔ تو اب یہ اس کی تیسری شادی تھی، تیسرا شکار آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ اب تک کی چیزوں میں سامنے آیا ہے۔ اچھا، وہ ابو دھابی چلی جاتی ہے، اب اس کے ساتھ جناب یہ اس کی جو آف کورس رشتہ بدل چکا ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس سے آئے روز پیسے منگواتا ہے۔ جب یہ کہتی ہے کہ تمہارا کون سا کرائے کا گھر ہے جو آپ نے کرایہ دینا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے، تو آئے روز جب پیسے منگواتا ہے اور ٹھیک ٹھاک پیسے منگواتا ہے، تو ابھی شادی کو 1 مہینہ ہی ہوتا ہے تو اس لڑکی نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ پیسوں کا کرتے کیا ہو، کوئی ریزن بھی نہیں آپ بتاتے، 4 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ جو کچھ بھی مطلب اماؤنٹ تھی۔ اب یہ بندہ جو ہے نا اس نے بگڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ کی ہمت کیسے کہ میں آپ کا شوہر اور آپ مجھ سے پوچھو کہ پیسے مجھ سے کیوں منگوا رہی ہو۔ تو وہ ایک باہر کی پڑھی لکھی تھی، باہر کے ملکوں میں رہتی تھی جہاں سویلائزڈ قومیں ہوتی ہیں اور ہر ایک جو ہے نا اپنا اپنا کماتا ہے، اپنا اپنا کھاتا ہے، تو اس کے شاید ذہن میں یہ تھا،
اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بندے نے شاید شادی اس لیے کیا کہ سونے کی چڑیا ہے۔ اب جناب آہستہ آہستہ 1 مہینے کے بعد ان کی آپس میں ناچاکیاں شروع ہو گئی، 1 2 بار یہ آئی بھی، تو مبینہ طور پر جو رپورٹس میں سامنے آیا تھا، اس کے شوہر نے لین دین کے چکر میں یا پیسوں کے حوالے سے اس کو مارا بھی تھا۔ وہ لڑکی چپ رہی کہ زندگی بسر کرنی ہے، لیکن بتایا جاتا ہے اس کی سہیلیوں نے کہا کہ اس نے ایک چیز ضرور بتائی کہ بہت ہی غلط بندے کا چناؤ میں نے کر لیا ہے، اب دیکھتے ہیں یہ شادی کب تک نپتی ہے۔ تو یہ جناب پھر وہاں چلی جاتی ہے۔ بہرحال جب اس کو خوب قسم کی یہ بدتمیزی کے ساتھ پیسوں کی ڈیمانڈ بار بار کرتا ہے تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، ایک وقت آ گیا تو اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، فون پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے جب طلاق کا کہا تو اس خاتون نے کہا بالکل میں طلاق لے لوں گی، لیکن میرے پیسے جتنے بھی ہیں نا میرے واپس کرو، بہت پیسہ میں آپ کو دے چکی ہوں پچھلے 2 مہینے میں۔ یہ اگست 2022 آ گیا، جولائی میں جولائی 2022 میں ان کی شادی ہوتی ہے، اگست 2022 آ گیا، اور اب جناب جو ہے نا وہ اس کے بعد یہ پاکستان آتی ہے۔ پاکستان آ کے ان کا دن رات جو ہے نا وہ جھگڑا رہتا ہے، اپنے فارم ہاؤس پہ ہسبینڈ کے ساتھ اور ساس کے ساتھ رہتی ہے، لیکن پھر ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ سپتمبر 2022 اس کی والدہ جو ہے لڑکے کی، یعنی لڑکی کی ساس پولیس کو کال کرتی ہے کہ میرا گھر کا ایڈریس یہ ہے، یہاں پر آئیں، میرے بیٹے نے اپنی بیگم کو مار دیا ہے۔ پولیس جو ہی یہ خبر سنتی ہے فوری طور پر وہاں پہ آتی ہے، اور ابھی جو اس کا شوہر ہوتا ہے لڑکی کا وہ بھی گھر میں ہوتا ہے، تو پولیس جب اس کو اریسٹ کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے، لیکن پولیس نے جو ہے نا وہ تو اب گرفتار کرنے آئی ہے، اس کو دروازہ توڑ کے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ باڈی کدھر ہے۔ یہ باتھ روم کا جو ٹب ہوتا ہے نہانے والا، اس کے اندر اس کی باڈی پڑی ہوتی ہے، اور اس کی جو اس نے سر اور پورے جسم پہ نا ڈمبل ہوتا ہے نا جو ایکسرسائز کرنے والا، اس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ برے طریقے سے مار کے ختم کیا ہوتا ہے۔ چلے اس کی باڈی جو ہے نا فردر پروسیس کے لیے پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی جاتی ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس لڑکے کا والد ایک بہت بڑا پاکستان کا جرنلسٹ ایاز میر صاحب ہے، بڑے رسپیکٹیبل، ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، وہ آلریڈی اس لڑکے کی ماں یعنی اپنی بیگم کو طلاق دے چکے تھے، اور اس کا ان کے ساتھ اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے، لڑکے کو گرفتار کر لیتی ہے اور ان کی ماں کو گرفتار کر لیتی ہے، تینوں اریسٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک چیز قابل ذکر جو آپ نے سنی ہے کہ جب فیملی کو پتہ چلتا ہے سارا انعام کی، اس کے والد انعام صاحب ہیں کینیڈا سے ساری فیملی کے ساتھ پاکستان آتے ہیں، میڈیا ٹاکس بھی کرتے ہیں، پولیس سے ان کا رابطہ بھی رہتا ہے، تو اس وقت مقتولہ کا باپ کہتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے جس نے میری بیٹی کو مارا ہے اس کے باپ کو چھوڑ دیا جائے۔ ایاز میر صاحب ویری رسپیکٹیبل پرسن ہے، ان کا اس بے شک یہ ان کا بیٹا ہے لیکن ہم ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ واقعی بہت اچھے جو ہے نا ان کا فیصلہ تھا، اور واقعی پولیس نے پھر ایاز میر کو چھوڑ دیا، لیکن اس کی ماں یعنی کہ لڑکے کی ماں اور بیٹا دونوں کو اریسٹ کیا۔ کیس چلتا رہا، ٹرائل شروع ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ایٹ دا اینڈ جب اس کو سزا سنائی گئی لڑکے کو سزائے موت، تو اس کی جو والدہ ہے نا اس کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ تو اب جناب اس لڑکے کو تو انہوں نے موت کی سزا سنا دی، لیکن اس کے بعد جو ڈیفینس ہے انہوں نے اس کی اپیلیں ہائی کورٹ میں کر دی، کیونکہ ایک بار جب سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ اپیل ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر سپریم کورٹ بھی آپ کا فیصلہ جو لوور کورٹس کا ہوتا ہے اس کو برقرار رکھے تو آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اینی ویز تو یہ کیس چل رہا ہے یہاں، جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے یا جو آپ کو اس ویڈیو میں میرے حساب سے ایک لیسن ہے کہ سم ٹائم ہمارا جو لڑکیاں ہیں نا وہ چپ چاپ کچھ ایسا فیصلہ کر لیتی ہیں جس میں ان کو پریشانی کے ساتھ ساتھ زندگی کا خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر یہ انتہائی پڑھی لکھی تھی لیکن یہ پاکستان کے ماحول کو شاید نہیں جانتی تھی، یہ کینیڈین تھی، وہاں رہتی تھی یا پھر ابو دھابی میں اس نے جاب کی تھی، اس کو پاکستانی لڑکا چننے کی شاید پریشانی آئی ہوگی، لیکن یہ پرکھنا نہیں جانتی ہوگی اس لڑکے کو۔ اس نے اپنی کسی سہیلی سے مشورہ نہیں کیا، اماں ابا سے مشورہ نہیں کیا، ایون کہ شادی کر کے جب اس نے اپنی فیملی کو بتایا کہ میں نے اس طرح ایک لڑکا ہے، ہائی پروفائل ہے، اس کا فارم ہاؤس ہے، بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے، اس کا باپ ایک ریٹائرڈ آفیسر بھی ہے، ایک جرنلسٹ بھی ہے، اینی ویز یہ چیزیں تو جو سارا ہے نا اس کے والدین نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہماری لڑکی نے اگر اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور ساتھ ہی اب ہو بھی گئی ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی اچھی فیملی سے ہوگی۔ 2 3 مہینے یہ شادی چلی اور اس کا انجام طلاق کی صورت میں نہیں ہوا، اس کا انجام ہوا زندگی کے خاتمے کی صورت میں۔ زندگی کا خاتمہ صرف ایک بندے کا نہیں ہے، لڑکی دنیا سے چلی گئی، لڑکا جیلوں میں ہے، اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے
اس کو جو ہے نا اس کی سزائے جو موت ہے نا اس کو معافی نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ ایک انتہائی ہائی پروفائل کیس ہے، اور یہ واحد کیس ہے جس میں باپ جو ہے نا اس نے بھی اپنے بیٹے کی کبھی کوئی سفارش یا پیشی پہ نہیں گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، اگر اس کا قصور ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، یہی ایک جو رسپیکٹیبل فیملیز ہوتی ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے۔ اینی ویز یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے بچے کبھی کبھی، یعنی کہ یہ تو بھی میچور لڑکی ہو چکی تھی نا 35 سال کی، جو 18 20 24 سال کے ہم اکثر باتیں کرتے ہیں، تو جو فیصلہ سازی ہے نا وہ ہم ایک بندہ نہیں کر سکتا۔ اسلام میں بھی چیز ہے کہ آپ مشورہ کرنے کو، کسی سے اگر کوئی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے تو مشورہ کر لیں، فیصلہ اپنا ہی کریں، لیکن 2 4 بندوں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ یہاں یہ کیس ایسے ہے کہ مشورہ نہیں کیا، اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود اس بندے کا چناؤ کیا جو کہ نشئی تھا، بے روزگار تھا، اور سب سے بڑا ایڈیٹ تھا۔ تو اب جناب آپ دیکھیں کہ کتنی پریشانی اٹھائی ہوگی دونوں فیملیز نے، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، غلطی اس بندے کی، اور اس کی والدہ نے بھی کتنی پریشانی اٹھائی، جیل دیکھی، سارا کچھ کہا، اس کے والد کو بھی جو ہے نا وہ بڑی طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ لڑکی جان سے چلی گئی، اب جناب اس کی فیملی جو ہے، جو مقتولہ کی ہے، وہ بھی کس کرب سے گزری ہوگی یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہے خوش رہیں۔ اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔